عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ موصول ہونے والی لیکچر کو دیکھتے ہوئے گھروں میں بھی اپنے مقررہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا افسانہ کتبہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف غلام عباس ہیں۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم افسانہ کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے متعلقہ افسانے کے مصنف غلام عباس کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ غلام عباس ولادت ہے ان کی 1909 اور وفات ہے ان کی 1982۔ غلام عباس امرتسر کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی اور لاہور سے ہی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ مختلف رسائل کے مدیر رہے، پھر محکمہ تعلقات عامہ سے منسلک ہوئے۔ کچھ عرصے بعد BBC سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے۔ غلام عباس ترکی ادب سے بے حد متاثر تھے۔ انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، خصوصاً گٹار بجانے کا انہیں بے حد شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ شطرنج کے ایک بہترین کھلاڑی تھے۔ ادبی خدمات کے صلے میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز عطا کیا گیا۔ غلام عباس ایک باوقار، کامیاب اور تخلیقی زندگی گزار کر کراچی میں انتقال کر گئے۔ غلام عباس کو ابتدا ہی سے اردو ادب سے دلچسپی رہی اور بچپن ہی میں انہوں نے رتن ناتھ سرشار، مولانا عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی اور مرزا ہادی رسوا کی تقریباً تمام تصانیف پڑھ لی تھیں۔ ان کا شمار جدید افسانہ نگاروں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اس وقت افسانہ نگاری شروع کی جب انگریزی تعلیم و معاشرت کے سبب نئی نئی اقدار معاشرے میں نشو و نما پا رہی تھیں اور معاشرے میں کشمکش کی کیفیت تھی، جس کے نتیجے میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے جو ایک روایت پسند معاشرے کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ غلام عباس نے بڑی خوبصورتی اور غیر جذباتی انداز میں ایسے معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کا موضوع کوئی نیا تو نہیں، لیکن ان کے انداز بیان نے انہیں نیا پن عطا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے افسانے آنندی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ دراصل وہ معمولی کو غیر معمولی بنانے والے فنکار ہیں۔ وہ جذبات کی تابع نہیں، کہانی کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو، ان کا قلم غیر جانبداری اور تعقل کے تابع رواں دواں رہتا ہے۔ تصانیف ہیں ان کی آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرز، دھنک، گوندنی والا تکیہ وغیرہ۔ عزیز طلباء، غلام عباس کا تحریر کردہ ہمارے پاس افسانہ کتبہ موجود ہے۔ کتبہ دراصل کسی بھی گھر کے باہر جو لکھا ہوا جس پر نام کندہ ہوتا ہے اس تختی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس تختی یا جس پتھر پر نام کندہ کیا جائے اس کو کتبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کہانی ہے، افسانہ ہے ایک ایسی متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایسے شخص کا جو ایک ثانوی درجے کا کلرک ہے دفتر میں، اور اس کی ساری زندگی ایک اپنی چھوٹی سی خواہش کو مکمل کرنے میں گزرتی ہے، اور وہ اسی خواہش میں اپنی ساری زندگی جو ہے تگودو کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل میں وہ جو ہے زندگی اپنی گزار دیتا ہے، مگر وہ اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مصنف کا اسلوب بیان بھی واضح ہو جائے گا اسی مطالعے سے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وجہ کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواروں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکری سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہوا اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔
یعنی کہ اس قدر جو وہاں پر ہجوم ہو جاتا ہے لوگوں کا جو وہاں پر کام کرتے ہیں اس سڑک کے آس پاس جو قائم دفتروں میں، تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ایک دریا بہہ رہا ہے جس میں خس و خاشاک، یعنی کہ جو دریا میں جھاڑیاں اور کانٹے اور جو ہے وہ خشک جھاڑیاں چلی آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام شریف حسین ہے۔ شریف حسین کلرک درجہ 2 معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جاتا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا ساسا تھا نہیں جس کو کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں ہی پر گھومتا رہے۔ یعنی کہ شریف حسین کی جو زندگی ہے وہ متوسط گھرانے کے گرد گھومتی ہے، جس کو اگر تانگے پر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے مہینے کے شروع کے دنوں میں ہی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ تنخواہ کے کچھ پیسے ہوتے ہیں جس سے وہ اس کے مزے لے لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے دفتر کے روڈ پر یا سڑک پر پہنچتا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر گریباں کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیک ٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بلائی جیب میں دو تین فونٹین پین اور پینسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے۔ یعنی کہ جو دفتری اوقات ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنے کام کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پر کام کرنے والے ہیں، کچھ رنگ روٹ نئے جو سپاہی بھرتی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ تمام کلرک جو ہیں وہ ان میں زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ وہ تمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا اور اس وقت وہ بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ یعنی کہ ڈیوٹی اوقات شروع ہونے سے پہلے وہ آپس میں انگریزی یا کسی دوسری زبان میں باتیں کر رہے تھے، جس پر عبور حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو اپنے افسران سے اسی زبان سے بات کرنی پڑتی تھی تو وہ اپنی مشق کر رہے تھے۔ انہی کلرکوں میں ناتجربہ کار لوگ بھی تھے، وہ بھی تھے جن کے اپنی نئی مونچھیں آئی تھیں، کچھ عمر رسیدہ لوگ بھی تھے، تجربہ کار لوگ بھی تھے۔ کچھ جو ہیں یہاں پر تجربہ کار اور عمر رسیدہ لوگ بھی تھے، تو ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دفتر پہنچنے سے پہلے کے جو اوقات ہیں وہ سب لوگ وہاں پر ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے، اور سب اپنے اپنے ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پھر وہ انہی کلرکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پیدل چلنے والے میں بہت سارے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ ظاہر سبھی ماتحت لوگ تھے، ان کے افسران تھے، ان کو اپنے وقت پر اور انتہائی جو ہے عجلت میں اور زیادہ سے زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا
لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ اب وہ جو ہے دفتری اوقات سے نکل کر جو ہیں وہ گھر جانے کی بجائے اس بازار میں پہنچ چکے ہیں جہاں قدیم چیزوں کی دکانیں بھی ہیں، سستا مال بیچنے والوں کی وہاں پر دکانیں بھی ہیں، جہاں پر ہر قسم کے لوگ وہاں آ کر ان چیزوں کا مول تول بھی کرتے ہیں، بھاؤ بھی کرتے ہیں، کچھ خریدنا نہ بھی ہو لیکن وہاں پر وہ وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہاں پر شریف حسین لیکچر باز، حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے، سائنیوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگٹھوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصل حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھینگ، بدھ کا نیم کا مجسمہ، یعنی یہ تمام چیزیں جو تھیں اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں کباڑیوں کی دکان پر موجود تھیں، جس میں ڈاکٹری جو ساز و سامان ہے، یا بھس بھرا جو ہرن ہے، اسی طرح پیتل کے لمڈھینگ جو آبی بطخ ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دریا کے کنارے جو بطخ دیکھے ہوں گے دراز قد، وہ، اور بدھ کا نیم قد مجسمہ یعنی کہ بدھ مت کا جو دیوتا تھا اس کا جو ہے وہ مجسمہ وہاں پر ہر طرح کی چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پہ پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتاتا ہے دریافت کی 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا، اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اس نے محض شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم اپنے دام میں یہ تو نہ کہے گا کہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، اب لوٹنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا بیچنا کیوں قبول کیا تھا۔ اب جو ہے وہ سنگ مرمر کے اس ٹکڑے پر شریف حسین کی نظر پڑی ہے کباڑیے کی دکان پر، جسے وہ انتہائی کم دام میں خرید لائے ہیں، اور یہ ایک انتہائی جو ہے قدیم اور تاریخی ایک ٹکڑا ہے جو نفاست اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اب جب وہ لے آئے ہیں گھر میں تو رات کو وہ اس کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کو سوچ رہے ہیں کہ اب اس کا کیا استعمال کیا جائے۔ اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا عجب ہے کہ دن پھر جائیں اور وہ جو ہیں وہ کلرک سے جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ بن جائیں اور ان کے جو ترقی ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مکان جو کہ ایک شراکت کا مکان جس میں وہ گزر بسر کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نصیب میں ان کو اپنا گھر دیں، تو کہتے ہیں کہ اس پر اپنا نام کندھا کروا کر وہ اس کو اپنے دروازے کے اوپر جو ہے وہ وہاں نصب کر دیں گے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل صرف سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدا تو بڑی بھول ہوتی، یعنی کہ اس ٹکڑے کو انہوں نے اس قدر اپنے استعمال میں لانے کے لیے اس خوبصورت اس کا طریقہ سوچ لیا تھا کہ اب ان کو اس ٹکڑے کی جو قدر ہے یا اس کی ضرورت ہے وہ ان کو زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔
शुरू-शुरू में जब वो मुलाज़िम हुआ था तो उसका जोश और तरक्की का वलवला इंतहा को पहुँचा हुआ था, मगर 2 साल की सही इला हासिल के बाद रफ्ता-रफ्ता उसका ये जोश ठंडा पड़ गया और मिज़ाज में सुकून आ चुका था। मगर इस संगमरमर के टुकड़े ने फिर उसके ख़्यालों में हलचल डाल दी। मुस्तक़बिल के मुतालिक तरह-तरह के खुश आइंद ख़यालात हर रोज़ उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते, बैठते, सोते, जागते, दफ़्तर जाते, दफ़्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगमरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग-तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबकदस्ती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी-छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। अब उसकी जब ख्वाहिश जागी है उस संगमरमर के टुकड़े को देखकर, उस टुकड़े को देखकर कि इसके ऊपर उसने अपना नाम भी कंधा करवा दिया है। वो किस वजह से कि वो मुस्तकबिल में आने वाले अच्छे हालात में अपना ज़ाती मकान देख रहा था, जिसके दरवाज़े पर वो ये नस्ब करना चाहता था। इसी तरह ये तमाम ख़यालात उसके दिल में गूंजते रहते थे और हर रोज़ शाम को जब वो दफ़्तर से थका-हारा वापस आता तो सबसे पहले इसकी नज़र इस कत्बे ही पे पड़ती। उम्मीदें इसे सस-बाक़ दिखाती और दफ़्तर की मुशक्क़त की थकान किसी कदर कम हो जाती। दफ़्तर में जब कभी उसका कोई साथी किसी मामले में इसकी रहनुमाई का जो या होता तो अपनी बर्तरी के एहसास से उसकी आँखें चमक उठतीं। जब कभी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरज़ुएँ उसके सीने में हिजान पैदा कर देतीं। अफ़सर की एक-एक निगाह लुत्फ़ व करम का नशा उसे 8-8 दिन रहता। जब तक उसके बीवी-बच्चे नहीं आए वो अपने ख़्यालों में ही मगन रहा, ना दोस्तों से मिलता, ना खेल-तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर वो घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब-अजीब ख़याली दुनियाओं में रहता। मगर उनके आने की देर थी कि ना तो वो फ़राग़त ही रही और ना वो सुकून ही मिला। एक बार फिर घर-गृहस्ती के फ़िक्रों ने उसे ऐसा घेर लिया कि मुस्तक़बिल की ये सुहानी तस्वीरें रफ़्ता-रफ़्ता धुंधली पड़ गईं। कतबा साल भर तक इसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में इसने निहायत मेहनत से काम किया, अपने अफ़सरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर इसकी हालत में कोई तब्दीली न आई। यानी कि वो इंतहाई दर्जाए दोम का जो क्लर्क और अपनी इंतहाई कोशिश और अनथक मेहनत और अफ़सरान को खुश करने के बावजूद भी वो अपने हालात को बेहतर नहीं कर सका, तरक्की में जो है वो इज़ाफ़ा नहीं कर सका। सारी सर्दियाँ ये कतबा उस संदूक ही में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को गर्म कपड़े रखने के लिए इसके संदूक में से फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चुनांचे दूसरी चीज़ों के साथ-साथ बीवी ने कतबा भी निकाल कर काट के इस पुराने बक्स में डाल दिया, जिसमें टूटे हुए चौखटे, बेबाल के ब्रश, बेकार साबुनदानियाँ, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही दूसरी चीज़ें पड़ी रहती थीं। शरीफ हुसैन ने अब अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज़्यादा सोचना छोड़ दिया था। दफ्तरों के रंग-ढंग देखकर वो इस नतीजे पर पहुँच गया था कि तरक्की लतीफ़े ग़ैबी से नसीब होती है। कड़ी मेहनत झेलने और जान खपाने से कुछ हासिल ना होगा। इसकी तनख्वाह में हर दूसरे बरस ₹3 का इज़ाफ़ा हो जाता, जिससे बच्चों की तालीम वग़ैरह का खर्च निकल आता और उसे ज़्यादा तंगी ना उठानी पड़ती। यानी कि जो उसकी जो कमाई थी और जो उसकी आमदनी थी उसके मुताबिक बस उसके खर्चे भी थे, जिससे वो कुछ ख़ास जो है वो अ, पसंदाज़ नहीं कर रहा था पैसों को। और इसी तरह उसने सोचा कि ये जो तरक्की है, ये हालात बेहतर होना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुआज़ा होता है, एक ग़ैबी एक नसीब होता है उसका। जितनी भी मेहनत की जाए, मेहनत के बावजूद जो है वो अपने हालात को बेहतर से बेहतरीन नहीं कर पा रहा था। ये ज़माना उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो अपने अफ़सरों को अपनी बरतर कारगुज़ारी दिखाने के लिए छुट्टी पर गए हुए क्लर्क से दुगना काम करता। अपने मातहतों को खुश रखने के लिए बहुत सा इनका काम भी कर देता। घर पर आधी रात तक फ़ाइलों में गर्क रहता, फिर भी वो खुश था। हाँ, जब कभी उसे इस क्लर्क की वापसी का ख़्याल आता तो इसका दिल बुझ सा जाता। कभी-कभी वो सोचता, मुमकिन है वो अपनी छुट्टी की मियाद बढ़वा ले, मुमकिन है वो बीमार पड़ जाए, मुमकिन है वो कभी ना आए। मगर जब 3 महीने गुज़रे तो ना तो इस क्लर्क ने छुट्टी की मियाद बढ़वाई और ना बीमार ही पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी पुरानी जगह पर आ जाना पड़ा। यानी कि उसके साथी जो है वो जो चला गया था छुट्टी पर, तो उसकी जगह जो है शरीफ हुसैन को तैनात किया गया, जिस पर उसको काफ़ी खुशी हुई कि अब वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अफ़सरान की नज़रों में आ सकता है और अपनी ज़्यादा मेहनत से अपनी जो काबिलियत है वो दिखा सकता है, ताकि उसको भी तरक्की के जो है वो रास्ते उसके लिए भी खुल सकें। लेकिन उसकी ये तमाम तर जो सोच थी, वो उस सोच पर उस वक़्त पानी फिर गया कि जो क्लर्क जो छुट्टी पर जा चुका था, वो वापस अपनी जब नशिस्त पर आ गया, तो शरीफ हुसैन को अपनी जो गुज़िश्ता अपनी जो ओहदा था उस पर
واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا، مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور اسے جلد ہی راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجری لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا تھا، چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی پہ کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ایسی الماری جس کے جو پٹ ہوتے ہیں، جو دروازے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو ان کے گھر کی ایسی الماری تھی جس کے کتبہ جو ہے کبھی نکلتا، کبھی سجاوٹ کا باعث بنتا اور کبھی اٹھا کر اس کو کباڑ میں پھینک دیا جاتا۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری میں، تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر، تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں، تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا، پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹری دہک اٹھی تھی۔ یعنی کہ شریف حسین کے دل میں آنے والی جو خواہش تھی کہ کہیں کبھی تو اس کے نام کا ایک گھر ہوگا کہ جس پر وہ اپنے نام سے کندہ اس کتبے کو جو ہے وہ علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر لگائے گا، وہ روز بروز جو ہے وہ مان پڑ رہی تھی وہ خواہش۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ بالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلی کسی نہ تھی کہ وہ خواہ وہ کوئی اور کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پہروں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اکثر اوقات ایک آہ دم بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ یعنی کہ ضروریاتی زندگی اس قدر بڑھ چکی تھیں، ذمہ داریاں جو ہیں روز بروز اس قدر زیادہ ہو رہی تھیں کہ اس کے اندر کی جو خواہش تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے کہیں پس پش جا چکی تھی، اور اس کی جگہ جو ہے روز کے جو اس کے حالات تھے، یا روز کی جو ذمہ داریاں تھیں، روز کی جو سوچیں تھیں اس کے ذہن میں، وہ اپنا گھر جمائے بیٹھی تھیں۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی تھی۔ لاوازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ یعنی کہ اس کا ارادہ تھا، کیونکہ وہ اپنی نوکری سے جو ہے وہ فارغ ہو چکا تھا، اور انہی پیسوں سے وہ کوئی ہلکا پھلکا جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، وہ اس میں زیادہ جو ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اپنی کفایت یاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے، تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہت تیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی، مگر افاقہ نہ ہوا، اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔
उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था कि पुराने असबाब का जायजा लेते हुए एक बोरी में से इसे ये कतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कतबे पर बाप का नाम देकर इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए और वो देर तक इमावियत के आलम में इसकी खताती और नक्श निगार को देखता रहा। अचानक से एक बात सूझी जिसने इसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। अगले रोज वो कतबे को एक संगतराश के पास ले गया और उससे कतबे की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और फिर इसी शाम उसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। ये अफसाना हमारे पास आनंदी से माखूज था। अजीज तुलबा, आपने देखा कि एक इंसान जिसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते करते अपनी ज़रूरियात, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक छोटी सी ख्वाहिश जो उसके दिल में हर वक्त जागुज़ी रहती थी, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत की और इसी मेहनत करते करते उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में, उनकी शादियों में। लेकिन जब उसकी जो ख्वाहिश थी वो जूं की तूं वहीं रही, लेकिन जो उसका जो ज़ाती मकान की जो उसकी ख्वाहिश थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन कतबा तो बहरहाल लगना ही था, कतबा तो उसकी पहचान बनना ही था। उस कतबे ने कहाँ जगह हासिल की कि जो उसका हमेशा का घर था, उसकी कब्र, उसकी जो तुरबत थी, मरकत था जो उसका, उस पर उसके बेटे ने थोड़ी-सी तरमीम यानी कि थोड़ी-सी तब्दीली के बाद, यानी कि वहाँ पर यकीनन उसने उनकी तारीख़ वफ़ात लिखी होगी और तारीख़ वफ़ात और वो दिन, वो तारीख़ उस पर कंधा करवा कर वो हमेशा-हमेशा के लिए वो कतबा जो कि उसके बाप की ख्वाहिश थी कि उनके नाम के साथ उसके ज़ाती मकान पर नस्ब हो, उसकी कब्र पर नस्ब कर दिया। यूँ एक मुतवस्सित घराने के एक शख्स ने की जो ख्वाहिश थी वो मरने के बाद जो है वो पूरी हुई और किस तरह से पूरी हुई, उसके बेटे ने उसकी इस ख्वाहिश को किस तरह से पूरा किया। यहाँ हमें ये भी सबक मिलता है कि इंसान ख्वाहिशात बहुत पालता है, बहुत रखता है दिलों में, लेकिन उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि चादर इंसान के उतनी ही होनी चाहिए कि जितना पाँव फैला सके। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात हर एक के दिल में जन्म लेती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को ही जो है पूरा करना होता है, मुकम्मल करना होता है। ख्वाहिशात जो हैं वो कभी भी किसी बादशाह की भी मुकम्मल नहीं होती और ज़रूरियात जो हैं एक झोंपड़ी में रहने वाले फ़कीर की भी मुकम्मल हो जाया करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि घर में भी आप इसका उम्मीद मुताला करेंगे, इससे सबक हासिल करते हुए, नतीजा अख़ज़ करते हुए इसके मानी और मतालिब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और जहाँ-जहाँ मुश्किल अल्फ़ाज़ में आपको मुश्किल पेश आती है, वहाँ-वहाँ आपने उर्दू लुग़त का इस्तेमाल अपने पास जारी रखना है। शुक्रिया।